کہ ہاں انتخابات ہونے والے ہیں نومبر میں، یعنی اب یہ جو حکومت ہے صرف چند مہینوں کی مہمان ہے۔ اب اسرائیل ہوں یا عرب ہوں، مثلا سعودی عرب ہو یا ایون ایران، جو بھی حکومت ہوگی وہ نہیں چاہے گی کہ اس معاملے سے یہ حکومت، موجودہ حکومت جو امریکہ کی انتظامیہ سے وہ ڈیل کرے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو امریکی پالیسی آج سے بالکل مختلف ہوگی، تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ وقت گزر جائے اور اس کے بعد آنے والی حکومت سے ڈیل کر جائے۔ لیکن اسی چیز کا فائدہ اسرائیل نے اٹھایا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اس وقت کوئی بہت بڑے فیصلے نہیں کرے گی، ایک دوسرے وہ کچھ بھی کرتے ہوئے وہ بھی اور اپوزیشن بھی دونوں ڈرے گی، کیونکہ انتخابات ہونے والے ہیں۔ اپوزیشن بھی کوئی ایسا اسٹینڈ نہیں لے گی جس سے ووٹنگ میں اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں امریکی انتظامیہ جان بوجھ کے ایک لو پروفائل رکھے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ ہم سپوز کریں کہ یہ اگر وقت، یہ جو سارے واقعات ہیں یہ اگر ریگولر وقت میں بھی پیش آتے، عام حالات میں بھی پیش آتے، تو عام حالات میں بھی کیا امریکی انتظامیہ کا رویہ اس سے بہتر ہوتا، مختلف ہوتا؟ بہت، میں سمجھتا ہوں نہیں، بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ اس کی پالیسی جو ہے ایک حد تک واضح رہے اور بعض معاملات میں غیر واضح رہے۔ واضح یہ رہے کہ بہرحال امریکہ کسی قیمت میں بھی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کی ریاست کمزور ہو، امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کی فوجی طاقت میں کمی آئے، امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کی جو اثر و نفوذ ہے، انفلوئنس ہے اس ایریا میں، اس میں کمی آئے۔ یہ تو پالیسی رہے گی۔ باقی یہ ہے کہ عربوں سے زیادہ انگیج ہوتے، شاید ڈپلومیسی زیادہ ہوتی، شاید ایران سے زیادہ انگیج ہوتے، تو وہ جو ہے نا وہ اس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ باقی تو میرا خیال ہے کہ یہی حالات ہوتے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پریشانی کی حد سے نکل گئی، جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ بار بار اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں انتخابات ہونے والے ہیں، الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اب ان کا سارا فوکس اس وقت صرف اس بات پہ، کیونکہ بڑا واقعہ نہ ہو جائے، ایران پہ اسرائیل حملہ نہ کر دے، اسرائیل پر ایران کوئی مزید بڑا حملہ نہ کر دے، کوئی بڑی بات نہ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ انتظامیہ اس وقت کچھ بھی نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ انتخابات ہو جائیں اور آنے والی حکومت اس سے ڈیل کرے۔ اور آنے والی حکومت کے لیے البتہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اس میں یہ ہے کہ اگر تو ڈیموکریٹ جیت گئے تو کمالا ہارس نے کوشش کی ہے بیلنس کرنے کی، انہوں نے اسرائیل کو مستحکم کرنے کی، اسرائیل کو مدد کرنے کی جہاں بات کی ہے، وہاں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینی پہ مظالم بند ہونے چاہیے اور ایک فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اسرائیل کی جو فائنل سولوشن ہے، یعنی مائنس فلسطین، اس کی حمایت کریں گے، اور اسرائیل کو کھلی اجازت ہوگی کہ جو بھی اس کے مفادات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، وہ فوجی ذرائع سے حاصل کر لے، اور اس کے بعد جنگ بندی ہو، اس سے پہلے جنگ بندی نہ ہو، تو وہ تو کھلی چھٹی دیں گے اسرائیل کو۔ اور اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو وہ پھر ذرا بیچ میں چل کے دوسری ریاست کی بات کریں گے، لیکن چاہے دوسری ریاست کا قیام ہو یا کھلی چھٹی دی جائے اسرائیل کو، یہ سارے مسائل اب جنوری کے بعد ہی طے ہونا، مطلب امریکہ واشنگٹن کی خواہش ہوگی کہ سارے مسائل جنوری کے بعد طے ہوں، ابھی سے نہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔